یہودی جو ہیں یہ سحری نہیں کرتے، یہ روزہ تو رکھتے ہیں پر سحری نہیں کرتے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، ہمارے اور یہودیوں کے درمیان جو فرق ہے وہ سحری کا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے، اور سحری کھانا یہ عبادت بھی ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، جب کوئی انسان سحری کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس پر رحمتوں کا نزول کرتے ہیں۔ اب دیکھو کہ جب کوئی انسان سحری کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رحمتوں کا نزول کرتے ہیں۔ ابھی اس انسان نے روزہ رکھا نہیں، روزہ رکھنے کے لیے وہ سحری کر رہا ہے۔ جب وہ انسان سحری کرتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رحمتوں کا نزول کرتے ہیں۔ جب وہ انسان روزہ رکھتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس انسان پر کتنا رحمتوں کا نزول کرتا ہوگا۔ جب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو سحری کھانے کی دعوت دیتے تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرماتے، برکت والا کھانا کھا لو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے مجھے سحری کھانے کی دعوت دی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ برکت والا کھانا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، سحری یہ برکت والی چیز ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہوئی ہے، اس کو نہ چھوڑو۔ اب دیکھو کہ جس کے بارے میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرمائیں کہ اس میں برکت ہے، سحری کھانے میں برکت ہے، تو سوچو کہ سحری کھانے میں کتنی برکت ہوگی۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، سحری پوری کی پوری برکت ہے، اگرچہ تم ایک گھونٹ پانی ہی پی لو تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے سحری میں برکتیں رکھی ہیں۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اس کا حکم دیا ہے، اگر انسان کو بھوک نہ ہو تو انسان کو سحری کرنی چاہیے، اگرچہ انسان ایک گھونٹ پانی ہی پی لے۔